آیت نمبر 123 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 123 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قال فرعون، اور بولا فرعون، آمنتم، کیا تم ایمان لا چکے ہو بھی اس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، قبل پہلے اس سے کہ ان آذنا یہ کہ میں اجازت دیتا لکم تمہارے لیے، ان ھذا بے شک یہ بات، لمکرن البتہ ایک مکر ہے، مکر تموہ جو تم سب نے کیا تھا فی المدینۃ شہر میں، لتخرجو کیوں کیا تھا تاکہ نکال دو تم منہا اس میں سے شہر میں سے آدھا اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون پس ابھی ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا، لأقطعن البتہ میں کاٹ ڈالوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف جانب سے، ثم لأصلبنکم اور پھر البتہ میں سولی پہ چڑھا دوں گا، اجمعین تم سب کو. قالو تو وہ سارے کے سارے جادوگر بولے، انا الی ربنا بے شک ہم اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹنے والے ہیں، وما تنقم منا اور نہیں انتقام لیتا تو ہم سے، الا ان آمنا مگر صرف اس بات کا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، بے آیات ربنا اپنے رب کی ایتوں کے ساتھ، لما جاءتنا جب وہ ایتیں ہمارے پاس آ چکی، ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے تو علینا ہم پر، صبرن صبر، وتوفنا مسلمین اور وفات دے تو ہمیں، فوت کر تو ہمیں مسلمین فرمانبرداری کی حالت میں. سبق چل رہا تھا جادوگروں کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، وہ ظاہری طور پہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سانپ بن گئے اور وہ دوڑ رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، وہ ایک اژدہا بن گیا، تلقف ما یؤفکون جو کچھ انہوں نے سانگ لگایا تھا وہ اژدہا سب ان کو نگل کے کھا گیا. اب جادوگر سمجھ گئے حقیقت کیا ہے، ہمارا جادو ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. وہ سارے کے سارے جادوگر کہنے لگے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے اوپر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب ظاہر بات ہے یہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، بادشاہ جو ہوتی ہے، وزیر ہوتی ہے، تو ان سے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہوتی کہ ہم ہوں اور ہماری خدائی کو چھوڑ کر یہ اللہ کے پجاری بن جائے، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. فرعون کو بھی یہی مسئلہ بنا. پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے،
اب یہ جادوگر میں نے بتایا تھا کہ یہ تقریباً 300 سے لے کر جو ہے وہ 9 لاکھ تک تھے. اب یہ بھی مسلمان ہو گئے. اور بعض تاریخ و روایاتوں میں آتے ہیں کہ یہ جو ان جادوگروں کے سردار تھے، جب انہوں نے ایمان لایا تو فرعون کی قوم میں سے 6 لاکھ لوگوں نے ایمان کا اعلان کر دیا. اب جب 6 لاکھ لوگوں نے فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے کا اعلان کر دیا تو اب فرعون کو اور اس کے وزیروں کو تو اپنے لالے پڑ گئے کہ اب 6 لاکھ یہ ہو گیا، یہ تو دائرہ بڑھتا جائے گا، ہماری خدائی کا تو سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، ہم تو ویسے ہی رہ جائیں گے. اب اس نے سیاسی چال چلی. یہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں، ان سیاسی لوگوں کا کوئی خدا نہیں ہوتا، بس ان کا خدا اور سب کچھ ان کا نظام اپنی سیاست کو بچانے کے اندر پھرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری سیاست بچ جائے. ایمان بیچنا پڑے یہ لوگ بیچ دیتے ہیں. وہ تو تھا ہی کافر نا، اس کا تو ایمان تھا ہی نہیں، لیکن یہاں پہ بھی اگر ان کو ایمان بیچنا پڑے ایمان دے دیتے ہیں، عزت داؤ پہ لگانی پڑے لگا دیتے ہیں، لیکن کرسی نہیں جانے دیتے، کسی طریقے سے کرسی بچ جائے. اب فرعون نے کرسی بچانے کے لیے اپنا یہ سلسلہ طول دینے کے لیے اس نے آگے ایک سیاسی چال چڑھی. ایک چال تو اس نے یہ چلی کہ لفظ بولا آمنتم، کہ تم ایمان لا چکے ہو پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. یہ ان لوگوں کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ ایک نمک جھڑک رہا ہے کہ مشورہ تو ہمارا بھی یہی تھا کہ اگر جادوگر جو ہے نا وہ مغلوب ہو گئے، موسیٰ غالب آ گئے تو ایمان ہم بھی لے آئیں گے، لیکن تم نے اتنی جلدی کی ہے کہ میں نے ابھی ایمان کا اعلان نہیں کیا، میں نے ابھی تک جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دی، تم نے میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے ہو. تو یہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی نرم دل ہوں، میں بھی یہ تہیہ کر چکا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، لیکن ان لوگوں کو میں اس لیے ڈانٹ رہا ہوں، ان لوگوں کو میں اس لیے جو ہے وہ قتل کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری اجازت سے پہلے یہ کام کیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے جلدی کی ہے. تو ایک داؤ تو یہ کھیلا. دوسرا داؤ اس نے یہ کھیلا سیاسی کہ بھائی یہ لوگ جادوگر بھی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. 16ویں پارے کے اندر اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے، نعوذ باللہ وہ تمہارا بڑا جادوگر ہے، وہ استاد ہے اور تم اس کے شاگرد ہو. لہذا استاد شاگرد کے سامنے اپنا کرتب دکھانے میں، شاگرد اپنے استاد کے سامنے اپنا مظاہرہ کرنے میں شرماتا ہے، ڈرتا ہے، تو تم نے اپنے استاد کو دیکھتے ہوئے اپنا کام نہیں کیا، لہذا تم استاد کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے. تو اس لیے تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ یہی تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے، لہذا یہ تم سب کا آپس میں مشورہ تھا اور تم نے یہ کام کیا. اور یہ کیوں کیا؟ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا، تاکہ ہمیں اور اس مصر کے اندر رہنے والوں کو تم نکال دو، خود بادشاہ بن جاؤ. تم نے بادشاہی حاصل کرنے کے لیے ہمیں نکالنے کے لیے کام کیا. اب اس سے وزیر بھی تیش میں آ گئے، یہ کون ہوتے ہمیں نکالنے والے؟ یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، ان کی کیا طاقت ہے ہمیں نکالنے کی؟ وہ بھی جوش میں آ گئے. اب جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان جادوگروں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے ظلم کے پہاڑ ڈالنے کا ارادہ کیا. لیکن جب اس دل کے اندر ایمان آ جائے تو پھر دل ٹکڑے ہو سکتا ہے، ایمان نکل نہیں سکتا. اور یہ ایسی لذت ہے ایمان کی. دیکھو ان جادوگروں نے پوری زندگی کفر کے اندر گزاری، پوری زندگی جو ہے وہ کفر کے اندر گزار کر جادو کی اور کفر کے دائی بنے رہے، کفر کی طرف دعوت دیتے رہے اور فرعون کے اعلی کار بنے رہے. آج وہ کیا چیز ہے کہ 5 منٹ کے اندر اس کفر کو تبدیل کر کے اسلام کے اندر اور ایسا اسلام داخل کیا کہ جان دینا ان کے لیے آسان ہو گیا، لیکن ایمان کے اوپر ہٹنا انہوں نے گوارا نہیں کیا. دوسرے مقام پہ آتے ہیں، انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے نا کر لے. تو ہاتھوں کو کاٹنے کا کہتا ہے، پاؤں کو کاٹنے کا کہتا ہے، سولی پہ لٹکانے کا کہتا ہے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
تو جو کچھ کر لے یہ دنیا ہے، دنیا میں تو مارے گا، پیٹے گا، ہاتھ کاٹے گا، جسم ٹکڑے کرے گا، دنیا تو ویسی بھی ہم نے چھوڑ کے جانی ہے، لیکن اس ایمان کے بدلے میں جو ہمیں جنت ملنے والی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو لہذا انہوں نے آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دی، آج ہم دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ہم آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بس دنیا کے معاملات چلتے رہیں جی، دنیا کے معاملات چلتے رہیں، یہ بھی ناراض نہ ہو، 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 سب دنیا والوں کو راضی رکھتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج میری اور آپ کو نہیں کہتا ماشاءاللہ، میں اپنی بات کہتا ہوں، آج میری جتنی بھی کوشش ہے، جتنی بھی سعی ہے نا، وہ لوگوں کو راضی کرنے کے اوپر تو لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کو ناراض کرنے کے اوپر میں تو نہ ہوں۔ گھر کے اندر رسومات ہوتی ہیں، گھر کے اندر جو ہے دین کا جنازہ اٹھ جاتا ہے، دین کا جنازہ اٹھ جاتا ہے اور دین کی اصلی شکل کو مسخ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں یہ ناراض نہ ہو جائے گی، یہ داد پوترا ہے، یہ کزن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کو ناراض نہیں کرنا، دین جاتا ہے تو جاتا رہے۔ دوستو یہ دنیا ہے، کل میں نے بھی قبر میں جانا ہے، آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، ان دائیں بائیں آگے پیچھے آج جن کو میں ناراض نہیں کرنا چاہتا یہ میرے ساتھ قبر میں نہیں ہوں گے، قبر میں میں نے تنہا جانا ہے۔ حشر کے اندر جب میزان رکھا جائے گا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج دنیا کا جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اس ترازو کے اندر لایا جائے گا، اور اس وقت نہ میرا بھائی میرے کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے رشتے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، سارے رشتے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ یہ بیوی جس بیوی کے پیچھے میں نے بھائیوں کو پیچھے کر دیا، جس بیوی کے پیچھے میں نے والدہ کی توہین کر دی، جس بیوی کے پیچھے والد کو والد نہ سمجھا، اس بیوی کو اپنا قبلہ بنایا، اس بیوی کو اپنا جو ہے وہ سب کچھ بنایا، کل یہ بیوی بھی بھاگ جائے گی، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو جس جگہ پہ جانا ہے اس جگہ کا خیال کرنا ہے، جس جگہ پہ تنہائی میں جانا ہے اس جگہ کا خیال کرنا ہے۔ ان جادوگروں کو کیا یہ چیز تھی کہ پوری زندگی جو ہے وہ کفر کی ادائی بننے کے، آج اللہ نے جب ایمان کی دولت سے نوازا تو پرواہ نہیں کی ہاتھوں کے کٹنے کی، پرواہ نہیں کی بازوؤں کو کٹنے کی، پرواہ نہیں کی، سوری پہ چڑھ گئے، لیکن اللہ کے دین کو داؤ پہ نہیں لگایا، چونکہ ان کے سامنے آخرت تھی۔ ہمارے سامنے دنیا ہے، ہم نے دنیا کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے، انہوں نے اپنے دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ اللہ کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا۔ کہنے لگے جس رب کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں، جو اب تک ہم نے کفر کی دعوت دی، جو اب تک جادو کر کے کفر کیا، ہم اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اس صدق دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارا وہ بھی معاف کر دے گا۔ اور اللہ نے معاف کر کے انہوں جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہاں پہ بھی اس نے یہ داؤ کھیلا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر ایسا ایمان داخل کیا، ایسا ایمان داخل کیا کہ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو فرعون بولا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کہ ایمان لا چکی ہو تم پہلے سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ تمہارا مکر ہے جو تم سب نے شہر میں مل کر کیا ہے، لتخرجوا منہا، تاکہ تم نکال دو ہمیں، منہا اس سے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، فسوف تعلمون، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں۔ ڈرایا، دھمکایا، مزید کیا کہا لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے پاؤں بھی کاٹ ڈالوں، ہاتھ بھی کاٹ ڈالوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں بھی کاٹ ڈالوں گا، من خلاف، خلاف جانب سے، خلاف جانب سے، یعنی دایا پاؤں تو الٹا بازو کاٹ دوں گا تاکہ بالکل کسی کام کے نہ رہو۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ،
پھر میں تمہیں سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے یہ سولی پہ لٹکانے والا کام اس ظالم نے شروع کیا ہے، اس ظالم نے شروع کیا ہے۔ قالو، آگے ان ایمان لانے والے جادوگروں کا جواب کہنے لگے انا آمنا، ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لا چکے، منقلب انا ربنا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف منقلبون، لوٹنے والے ہیں۔ تو مارے گا، ہم رب کی طرف جائیں گے، اور رب کے پاس جانا دنیا کے اعتبار سے کئی گنا بہتر ہے۔ ہمارا رب ہماری قدر کرے گا، ہمارا رب ہمیں جو ہے وہ انعامات دے گا۔ وما تنقم منا، اور آج جو ہم سے انتقام لے رہا ہے نا، صرف اس بات کا لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں کے اوپر ایمان لے آئے، بس یہی ہماری سزا، اور ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، نہ کوئی ڈاکہ ڈالا، نہ کوئی بدکاری کی، کوئی گناہ نہیں ہے، صرف تیرے ہاں یہ گناہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں، یہ ایمان تم سے برداشت نہیں ہے، یہ ایمان برداشت نہیں ہے۔ کہنے لگے لما جاتنا، جب آ چکے، ظاہر بات ہے ظالم ہے، میخوں کو لگاتا ہے، بازوؤں کے اوپر بھی، پاؤں کے اوپر بھی، بڑا ظلم کرنے والا تھا۔ تو اب استقامت کے تو پہاڑ بنے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اپنی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے، جب تک میرا رب میری مدد نہ کرے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہے تو بڑا ظالم، اللہ ہے تو بڑا ظالم، بڑی سزا دیتا ہے، سزا کے اندر مشہور ہے، الٹا کر دیتا ہے، پاؤں کے اوپر میخیں لگا دیتا ہے، ہاتھوں کے اوپر میخیں لگا دیتا ہے، اور پھر اوپر جو ہے وہ بڑی بڑی چٹانیں دوڑا دیتا ہے۔ لیکن اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ اس ظالم کے صبر کی، ظالم کے ظلم کے اوپر اللہ ہمیں صبر کی استقامت دے، اللہ صبر کے اوپر ہمیں جما دے، وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اللہ مرنا تو ہے، اللہ موت نے تو آنا ہے، یہ دنیا کے اندر ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن اللہ موت دے تو اپنی اطاعت کے اندر، اللہ موت دے تو اپنی فرمانبرداری کے اندر موت دے۔ یہ دعا کر کے یہ اللہ کے اللہ ہاں پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔